السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے وزٹر سیکشن کے لیے ہے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو وزٹر ہے اس نے کس طریقے سے میٹنگز کرنی ہے، کنونس کرنا ہے ان لوگوں سے جن سے ملاقات ہو فنڈ کے حوالے سے، اور ان کی جو کیوریز ہوں گی، سوالات ہوں گے، ان کے جوابات کیسے دینے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں۔ اس سیشن میں بیسک کچھ چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ فنڈ ڈپارٹمنٹ کا جو وزٹر ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو وزٹر ہے وہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکے اپنے پروجیکٹس کو اور آن بورڈ کر سکے ان افراد کو جن سے ملاقات ہو۔ تو ہمارا جو ایجنڈا ہے اس میں 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی کہ اس ڈپارٹمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے اور کوالٹیز کیا ہونی چاہیے ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے وزٹر کی۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اسکرپٹ ڈسکس ہوگا، اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ کے تحت جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ایس سی ایف کے وہ ڈسکس ہوں گے، اور اس کے بعد کلوزنگ ریمارکس جو ہمارے وزٹر کو اپنی بات مکمل کرنے پہ دینے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو امپورٹنس آف فائنانس ڈپارٹمنٹ، فائنانس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو ایسے ہی جیسے جسم میں خون کی مثال ہے جو کہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے انسان کے باقی رہنے میں، بیماریوں سے بچانے میں۔ تو فائنانس بھی کسی ادارے کو لے کے چلنے میں، اس ادارے کی کامیابی میں، اس ادارے کی پروموشن میں بہت مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جتنے بھی پروجیکٹس کوئی ادارہ وہ پلان کرتا ہے یا اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو ڈیفرنٹ سٹیپس بناتا ہے، ڈیفرنٹ فیزز بناتا ہے، اپنے ویژن کو ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں یا شارٹ ٹرم گولز میں کنورٹ کرتا ہے، بریک کرتا ہے، تو ہر فیز یا ہر سٹیپ کو یا ہر پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے فائنانس کی انوالومنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی انوالومنٹ بہت ضروری اور مرکزی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کسی بھی پروجیکٹ کو آپ پلان نہیں کر سکتے، کسی بھی پروجیکٹ کو آپ اس کا اسٹیمیشن نہیں لگا سکتے کہ یہ جو پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مدد کے بغیر آپ اس کا ایکوریٹ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس پہ مجھے کتنا فائنانس اس کے لیے چاہیے، اس کو اس کو کمپلیٹ کرنے میں، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں مجھے کتنا فائنانس چاہیے ہوگا، اور میں اس فائنانس کو کیسے جنریٹ کر سکتا ہوں، کیسے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہوں کہ وہ اس پروجیکٹ میں فائنانس لگائیں، جو فنڈ دیں یا انویسٹ کریں۔ تو اس کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہی پالیسی بناتا ہے، وہی پلان دیتا ہے، وہی ڈیفرنٹ آئیڈیاز اس کے اوپر دیتا ہے۔ تو یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہمارا
کہ فائنانس جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز رکھنا، اور کہاں کہاں پر استعمال ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز رکھنا، جو جنریٹ ہو رہا ہے ریونیو اس کی ڈیٹیلز، جو ایکسپنس ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز رکھنا. یہ تمام چیزیں کسی بھی کامیاب پروجیکٹ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں. اس کے بغیر کسی بھی پروجیکٹ کو کامیابی کے ساتھ لے کے چلنا اور مستقل اس کو چلانا یہ ناممکن ہے. اس لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا جو مالی معاملات ہیں، جو مالی لین دین ہے، جو ریکارڈ ہے انکم کے آنے کا اور ایکسپنس کا، وہ اتنا ہی شفاف ہوگا، اتنا ہی کلیئر ہوگا. اور جتنا شفاف ہوگا اور کلیئر ہوگا، واضح ہوگا، اتنا ہی جو لوگ آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو پیسے دینا چاہتے ہیں پروجیکٹ کے لیے، ان کو آن بورڈ کرنا، ان کو کنونس کرنا، ان کو بات سمجھانا اتنا ہی آسان ہوگا. اس لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے احباب وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک سیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں یا ایک شعبے کے لیے کام کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کام پورے پروجیکٹ میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اور فائنانس ڈپارٹمنٹ جب ایک پروجیکٹ کسی لیول پہ، کسی مقام پہ جا کر رک جاتا ہے تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ہی پلاننگ کر کے، مختلف راستے سوچ کر، مختلف طریقے اپنا کر، اپنے ایکسپنس کو کنٹرول کر کے، اور بہت سے طریقوں کے ذریعے سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس میں وہ افراد ہوں جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں. اسی طریقے سے پروجیکٹ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے، اس پروجیکٹ میں 8 یا 10 یا 15 ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں، تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مدد سے ہی وہ سب کا سرکل چل رہا ہے. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ بیک بون، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں. اب فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا وزٹر ہونا چاہیے، اس کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سی کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے اپیئرنس ہے کہ اس نے پریزنٹ کرنا، جا کے بتانا اور دکھانا ہے کسی کو اپنا پروجیکٹ. تو اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے وضاحت، اس کی اپیئرنس، باڈی لینگویج، کمیونیکیشن، لسننگ سکلز، ایٹیکیٹس، ٹیلیفون ایتھکس اور پروڈکٹ نالج. کہ جو ہمارا وزٹر ہے اس کی اپیئرنس کے اوپر بھی اسے کام کرنا ہے، اسے اپنی باڈی لینگویج پہ بھی کام کرنا ہے، اسے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بھی کام کرنا ہے، اس کو اپنی لسننگ سکلز پہ بھی کام کرنا ہے، اور ایٹیکیٹس کو بھی بہتر کرنا ہے، اور ٹیلیفون ایتھکس کو بھی بہتر کرنا اور امپروو کرنا اور سمجھنا، اور پروڈکٹ نالج کے اوپر بھی گرپ کرنی ہے. تو یہ کچھ بیسک کوالٹیز ہیں جو ایک وزٹر کے اندر ہونا لازمی ہے. سب سے پہلی چیز ہے اپیئرنس. یور اپیئرنس شوز یور پروفیشنلزم، سوفسٹیکیشن، انٹیلیجنس، کریڈیبلٹی اینڈ ریئلیبلٹی. کتنے ریلائبل ہیں آپ، کتنے کریڈیبل ہیں، یہ بھی آپ کی
اپیرنس سے ہی پتہ چلتا ہے، اور رسپیکٹ آپ کا جو حلیہ ہے اور آپ کا جو لباس ہے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کے مقصد کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کے لائف سٹائل کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ کے گولز اور ٹارگٹس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے آپ کا حلیہ، آپ کا لباس، آپ کا پہننا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ایسا ہو جو آپ پہ سوٹ کرے، جو آپ پہ اچھا لگے، جس کے ذریعے سے آپ کا پورا ویژن اگلے بندے کو کمیونیکیٹ ہو جائے، ایسا آپ کا ظاہر ہو، ظاہری حلیہ ہو۔ کیونکہ اگر ظاہری حلیہ آپ کا 180 ڈگری پہ ہے، ویژن کچھ ہے اور حلیہ کچھ ہے، تو اگلا بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہ سنسیئر نہیں ہے اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، یا اپنے مشن کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمارا ظاہری حلیہ ہمارے اہداف اور ہمارے مشن کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہ ایک پازیٹیو اور بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے دیکھنے والے پہ، جس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ وزٹر کو لازمی دیکھنی چاہیے۔ ڈریسنگ میں ڈریسنگ کا جو کلر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ کلر شوخ کلر نہ ہو، بہت ڈارک کلر نہ ہو، موسم کے مطابق اور کنڈیشن کے مطابق آپ کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ جب کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو وہ آپ کو مل کے اچھا محسوس کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو چیز ملتی ہے ڈریسنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ لباس تھا، جو کلر تھا، وہ وائٹ کلر تھا۔ وائٹ کلر ایسا ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے اور کول کلر ہے، دیکھنے والے کو ایک پازیٹیو ویو جاتی ہے، گڈ فیلنگ جاتی ہے۔ اس لیے جو میچنگ ہو ڈریس کی وہ بھی سوٹیبل ہونی چاہیے اور میننگ فل ہونی چاہیے، اور ویسٹ کوڈ یا ڈریس کوڈ جب استعمال کریں تو وہ بھی شوق نہ ہو، اوور نہ ہو، ایسا نہ ہو جو آپ کے ویژن کی، مشن کی عکاسی نہ کر رہا ہو، بلکہ آپ کی ڈریسنگ کی ہر چیز آپ کے مشن کی عکاسی کرتی ہو۔ تو آپ کو کم بولنا پڑے گا، کم کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، سمجھانا کم پڑے گا، زیادہ چیزیں سمجھانی نہیں پڑیں گی، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کے ڈریسنگ سے ہی اور آپ کے اپیرنس سے ہی اگلے بندے کو سمجھ آ جائیں گے۔ ایسے ہی چیزیں صفائی کے حوالے سے جو ضروری ہیں ایک وزٹر کے لیے اپیرنس میں، آپ کے جو ناخن ہیں وہ پراپر کٹے ہونے چاہیے، کیونکہ بڑے ناخن اگر ہوں تو بندے کو، دیکھنے والے کو کراہت محسوس ہوتی ہے، برا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس لیے ناخن پراپر کٹے ہونے چاہیے، اور آپ کے جو دانت ہیں وہ پراپر صاف ہونے چاہیے، خوشبو کا استعمال کر کے جانا چاہیے، تاکہ
آپ جب تک بیٹھیں اور جن سے ملاقات کے لیے جائیں وہ آپ کے اس بیٹھنے کو پسند کریں اور آپ کے بیٹھنے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی بھی اعتبار سے. تو اس لیے آپ صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، نیٹ اور کلین ہوں گے، اور فریگنس یا خوشبو کا یا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے خوشبو، ہاں اس میں بھی ایسی جو بہت زیادہ تیز نہ ہو جس سے اگلے بندہ پریشان ہو جائے. جیسے کچھ عطر ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، اگلا بندہ بھی پریشان ہوتا ہے اس سے. تو ایسی خوشبو جو کہ گڈ فیل جس سے جائے. ایسے ہی ریکوائرڈ میٹیریل جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اس میں آپ کے پاس وزٹر کی فائل، وزٹنگ کارڈ اور سنگل پیج انٹروڈکشن، یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. تمام ایکوپمنٹس ہوں گے تو آپ جب میدان میں اتریں گے اور جائیں گے تو کنونس کرنا آسان ہوگا، کمیونیکیٹ کم کرنا پڑے گا اور آن بورڈ کرنا آسان ہو جائے گا. جن سے آپ مل رہے ہیں، جن سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ان کو ایگری کرنا آسان ہو جائے گا. اور کم ٹائم میں، کم بولنے سے، کم گفتگو میں ہی آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے. اس کے ساتھ شوز جو ہیں آپ کے وہ بھی پراپر صاف بھی ہوں اور اچھے بھی لگتے ہوں، آپ کی ڈریسنگ پہ وہ سوٹ کر رہے ہوں، ڈریسنگ کے مطابق ہوں. ان کا کلر یا ان کا ڈیزائن ایسا نہ ہو جو کہ اوور اور شو ہو، بلکہ ڈیسنٹ شوز ہوں، ڈیسنٹ کلر کے ساتھ اس کو استعمال کریں. اور باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے؟ ایک وزٹر کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو ہو. اور باڈی لینگویج میں کیا کیا آتا ہے؟ فیسنگ ایکسپریشنز آتے ہیں، آئی کانٹیکٹ آتا ہے، باڈی پوسچر آتا ہے، بیٹھنے کا انداز و سٹائل آتا ہے، ہاتھ ملانے کا انداز آتا ہے، انٹرنس داخل ہونے کا انداز. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کام کریں، کام کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جب ان کے اوپر کام کر کے، ان کو سمجھ کے، ان کو امپروو کر کے آپ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے اگلے بندے کو آن بورڈ کرنا اور بات کو سمجھانا. انٹرنس کیسی ہونی چاہیے؟ پروفیشنل انٹرنس ہونی چاہیے، ایکٹیو باڈی کے ساتھ اور ایکٹیو باڈی پوسچر کے ساتھ آپ انٹر ہوں اور نوک کریں، پرمیشن لیں اور اس کے بعد داخل ہوں. اور جب داخل ہوں تو سلام میں پہل کریں. یہ ایک پروفیشنل وے ہے آپ کے انٹرنس کا. اور جب آپ داخل ہوں اور ہینڈ شیک کریں تو پراپر کمپلیٹ ہاتھ ملائیں. صرف چند انگلیاں ملا لینا یا آدھا ہاتھ ملانا یہ بہت برا طریقہ ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے، بے ادبی ہے اگلے بندے کی. اس لیے آپ پراپر ہاتھ ملائیں، اور ہاتھ جب پراپر ملائیں تو اس میں ایک انرجی فیل کروائیں، ایک انرجی فیل کروائیں تاکہ اگلے بندے کو پتہ چلے کہ انرجیٹک بندہ ہے جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں، جس سے میں میٹنگ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جب آپ بیٹھیں، سٹنگ سٹائل جو آپ کا ہونا چاہیے وہ بھی پروفیشنل ہونا چاہیے. زیادہ جھک کے یا زیادہ اکڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اتنا زیادہ ریلیکس بھی نہ ہوں کہ اگلا بندہ اس کو فیل کرے، اور اتنے زیادہ آپ اکڑے ہوئے بھی نہ ہوں کہ اس کو اگلا بندہ فیل کرے. ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے میانہ روی، اس میں اس کو اختیار کریں اور اس کے مطابق ایزی ہو کے اور کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں، جس میں آپ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں اور سمجھا سکیں. اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا سینئر کے سامنے یہ بھی مناسب نہیں. آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے، اور اپنی ٹانگوں کو سامنے موجود ٹیبل پہ رکھ دینا، ٹیبل پہ لٹکا دینا، یہ کرسی کے پیچھے لے جانا، یہ بھی پروفیشنلزم کے خلاف ہے. تو آپ اس انداز میں بیٹھیں کہ آپ کا بیٹھنا بھی گڈ فیل دے،
پازیٹیو کمیونیکیٹ کرے. اس لیے پراپر انداز میں، اچھے انداز میں ریلیکس ہو کے بیٹھیں تاکہ اگلے بندے کی بات کو پراپر سن کر سمجھ بھی سکیں اور اپنی بات اس کو اچھے انداز میں سمجھا بھی سکیں. باڈی پوسچر آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب آپ گفتگو سن رہے ہیں تو آپ کی تمام تر توجہ اس بندے کی طرف ہو جو کمیونیکیٹ کر رہا ہے. آپ کا باڈی اگر بالکل سامنے ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں، لیکن اگر آپ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے باڈی کو جس حد تک موو کر سکتے ہیں اس بندے کی طرف جو بات کر رہا ہے اس کی طرف موو کر لیں، تاکہ اس کو یہ فیل ہو کہ یہ ایکٹیو اور الرٹ ہو کے میری بات کو فوکس ہو کے سن رہا ہے. ایسے ہی باڈی پوسچر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کو اس کی بات کی تائید کرنی ہے تو تائید میں بولنا ضروری نہیں، سر کا ہلا دینا بھی کافی ہوتا ہے. اور آپ اپنے انگلیوں سے پٹاخے نکالنا یا بار بار خارش کرنا جسم کے مختلف حصوں پہ، تو یہ ساری چیزیں نیگیٹو ایک امپریشن دیتی ہیں، نیگیٹو فیل دیتی ہیں اگلے بندے کو. تو ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. ایسے ہی آئی کانٹیکٹ بھی ہمارا پازیٹیو ہونا چاہیے. اور پازیٹیو آئی کانٹیکٹ کیا ہے؟ جو بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اس کی طرف نظر رکھی جائے، اس کے چہرے کی طرف نظر رکھی جائے. ادھر ادھر دیواروں پہ یہ تصاویر کو نہ دیکھا جائے، بلکہ نظر ہماری صرف اس بندے کی طرف ہو جو بات کر رہا ہے. ایسی فیسنگ ایکسپریشنز، آپ کی فیسنگ ایکسپریشنز چینج ہونے چاہیے اس بندے کے مطابق جو گفتگو کر رہا ہے. جو وہ بات کر رہا ہے اس کی بات کے مطابق، اس کے الفاظ کے مطابق آپ کی فیسنگ ایکسپریشنز چینج ہونے چاہیے. ایک ہی فیسنگ ایکسپریشنز نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ یہ محسوس کر لے گا کہ یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا، سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا، جس کی وجہ سے فیسنگ ایکسپریشنز چینج نہیں ہو رہے. کیونکہ جب بات پازیٹیو ہو رہی ہے تو فیسنگ ایکسپریشنز اس کے مطابق ہونے چاہیے، اور نیگیٹو ہو رہی ہے تو اس کے مطابق ہونے چاہیے. سیڈ بات ہو رہی ہے تو اس کے مطابق اس کے فیسنگ ایکسپریشنز ہونے چاہیے. تو یہ ضروری ہے، ان چیزوں کو لازمی اختیار کریں اور سمجھیں. اور خاص طور پہ میرے بھائی جو اس شعبے سے منسلک ہیں وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لکھ لیں، ایک ایک کر کے اس کوالٹی کو اپنے اندر لے کے آئیں. گٹھی ساری لے کر آنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. اب ایک ایک کریں اور ایک ایک کر کے لے کر آئیں. ایک کو ڈراپ کر لیں اور اس کو ڈراپ کرنے کے بعد اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں، اور جو ہیبٹ بن جائے پھر نیکسٹ کو بنائیں، پھر نیکسٹ کے اوپر آئیں. اس طریقے سے بہت کم عرصے میں انشاءاللہ یہ تمام کوالٹیز آپ اپنے اندر لے آئیں گے. ایسے جب آپ کمیونیکیٹ کریں اور اس کو اپنا پروجیکٹ آپ نے بتانا ہے، سمجھانا ہے، آن بورڈ کرنا ہے، تو سب سے پہلے گریٹنگ ہے. اور وہ گریٹنگ آپ کو اس کے ایک اسپیسیفک ورڈز دے دیے جائیں گے، بتا دیے جائیں گے کہ وہ آپ کا اسکرپٹ کیا ہے جو آپ نے بولنا ہے. اس کے بعد آئس بریکنگ، ریپو بلڈ کرنا. مطلب کہ آپ اس سے اس پروجیکٹ کے اوپر بات کریں جس پروجیکٹ کے اوپر وہ بات سننا یا کرنا چاہتا ہے یا انٹرسٹڈ ہے، یا جس کے لیے وہ فنڈ دینا چاہتا ہے، انویسٹ کرنا چاہتا ہے، ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے. اس پروجیکٹ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے آپ کا. تو آپ اس کو آن بورڈ کر لیں گے بہت جلد، آسان ہوگا اس کو آن بورڈ کرنا. اور یہ آپ جج کریں گے جب آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس اس کے سامنے رکھیں گے. ڈفرینٹ پروجیکٹس میں سے اس کو جو کلک کرے گا وہ اس کے فیسنگ ایکسپریشن سے یا اس کی بات سے یا اس کی گفتگو سے آپ کو نتیجہ نکالنا ہوگا. کچھ تو ہوں گے جو ڈائریکٹ بتا دیں گے، کچھ ہوں گے جو ڈائریکٹ نہیں بتائیں گے. ان سے خود آپ کو سمجھنا ہوگا، ان کی فیسنگ ایکسپریشن سے، ان کے ڈائلاگ سے، ان کی باڈی لینگویج سے، کہ ان کو کون سا کلک کیا ہے پروجیکٹ.
ایسی جو اسکرپٹ دیا جائے اس کو لازمی فالو کریں، اس کے حدود و دائرے کے اندر رہتے ہوئے گفتگو اور بات کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا اور کم ٹائم میں اپنی بات کنوے کر پائیں گے۔ اوائڈ آرگومنٹس، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ نے گفتگو جب کرنی ہے تو بات سمجھانی ہے، نہ کہ بحث کرنی ہے یا تکرار کرنی ہے۔ بحث یا تکرار نہیں کرنے گے، آپ اس کو آن بورڈ کرنے گئے، اپنا ممبر بنانے کے لیے گئے، کنونس کرنے کے لیے گئے، تو اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیں اس چیز کو لازمی مد نظر رکھیں۔ ایسے ہی اگر وہ گفتگو کر رہا ہے اور وہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو انٹرپٹ نہ کریں، بات کے دوران اس کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، اور اگر اس کی بات کے درمیان کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مزید کلیئر کریں تو آپ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اس کے پوائنٹس بنا لیں، بلٹس بنا لیں اس کی بات کے دوران ہی، جس کا ایک پازیٹیو اور اچھا امپریشن جائے گا اس کے اوپر، اور پھر آپ وہ بنانے کے بعد پھر آپ جب بات اس کی مکمل ہو جائے تو ان پوائنٹس کو اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ بہت پروفیشنل طریقہ ہے۔ اوائڈ پولیٹیکل ڈسکشن، کسی بھی قسم کی سیاسی یا کسی بھی قسم کی مسئلے گفتگو ہرگز نہ کریں، اگر وہ اس پہ لانا بھی چاہے تو آپ اوائڈ کریں، اور اگر آ بھی جائے تو بھی اوائڈ کریں۔ اس کا جواب دینے کی یا اس پہ کسی قسم کی وضاحت کرنے کی کسی بھی جماعت کی طرف سے کسی بھی جماعت کے لیے اجازت نہیں ہے، مسلکی ہو یا سیاسی ہو۔ تو اس سے لازمی آپ نے گریز کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے اور اس سے دور رہنا ہے۔ کسٹمر پریفرڈ لینگویج، جو کسٹمر کی پریفرڈ لینگویج ہے اس کو ہی آپ کوشش کریں استعمال کریں۔ اگر وہ اردو میں بات کر رہا ہے تو آپ اردو میں ہی بات کریں، اگر وہ انگلش میں بات کر رہا ہے تو آپ انگلش میں کر سکتے ہیں تو انگلش میں بات کر لیں، ورنہ آپ اردو میں بات کریں، اور اردو میں بات کرتے ہوئے درمیان میں جو انگلش کے ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی ان الفاظ کو استعمال کر لیں۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ بات کر رہا ہے اور اس زبان میں آپ بات کر سکتے ہیں تو آپ اسی زبان میں بات کریں۔ یہ ریپو بلڈ کرنے کا ایک آسان طریقہ اور ذریعہ ہے، آن بورڈ اچھے سے کیا اور آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کی یور وائس پیس مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دی پیس آف کسٹمر، جس سپیڈ سے اور جس رفتار سے الفاظ کی ادائیگی آپ کی کلائنٹ یا کسٹمر یا ڈونر کی طرف سے ہو رہی ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی رفتار بھی ویسی ہی ہو، اس کے قریب قریب ہو۔ اگر وہ بہت زیادہ تیز بول رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں اسی انداز اسی پیس میں بولنے کی، کیونکہ جو تیز بولتا ہے وہ تیز ہی سننا پسند کرتا ہے، اور جو آہستہ بول رہا ہے کوشش کریں اس کی پیس کے مطابق گفتگو کرنے کی، کیونکہ جو آہستہ بولتا ہے وہ آہستہ سننا ہی پسند کرتا ہے، سلو بولتا ہے وہ سلو سننا ہی پسند کرتا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو بہت آسانی سے آپ آن بورڈ کر سکیں گے جن لوگوں سے آپ کی میٹنگ ہوگی، جن سے آپ کی ملاقات ہوگی اپنے مقصد اپنے ویژن کے لیے۔ تو ان کوالٹیز کے اوپر تو بہت ڈیٹیل میں بھی ڈائلاگ اور بات اور ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ آپ کے لیے صرف ایک اجمالی خاکہ، ایک برز آئی ویو ہے، تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے خود کو ٹرین کر کے آگے جانا ہے اور آگے جا کے گفتگو کرنی ہے اور آگے جا کے بات کرنی ہے اور کنونس کرنا ہے دوسرے لوگوں کو۔ باقی اس کے حوالے سے، ان کوالٹیز کے حوالے سے، ان سکلز کے حوالے سے ٹائم ٹو ٹائم آپ کے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے ڈیٹیل اور ہمارے ایکٹیویٹی بیس سیشنز ہوتے رہیں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کی ان سکلز کو مزید امپروو کیا جائے گا۔ ہمارا جو بقیہ حصہ ہے اس سیشن کا وہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔